پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو بلایا اور انہیں دن رات کی گھڑیوں اور اوقات کا علم سکھایا اور زمین پر عنقریب آنے والے ایک طوفان عظیم کی اطلاع بھی دی اور یہ بھی بتایا کہ یہ طوفان زمین پر تقریباً 7 سال تک رہے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنی وفات کے بعد تمام زمین کی بادشاہت اور حکومت ان کے سپرد کر دی۔ ایک اندازے کے مطابق 1000 سال زندہ رہنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا کوئی بھی طریقہ کار متعین نہیں تھا اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو نوس پہاڑ کی ایک غار میں اس وقت تک بطور امانت رکھا گیا کہ جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ان کی نماز جنازہ ادا نہ کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ دوسری جانب حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے قابیل اور اس کی اولادیں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کے باعث انتہائی پستیوں میں جا گری تھی۔ یہ لوگ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے علوم و فنون اور ان کی تعمیر و ترقی دیکھ کر شدید حسد میں مبتلا رہتے، اور پھر ایک دن شیطان ایک دوست اور خیر خواہ کے روپ میں ان کے پاس ظاہر ہوا اور اس نے اولاد قابیل کے محرومیوں اور پستیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں بتایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اولاد شیث علیہ السلام کی مقبولیت اور ترقی کا کیا راز ہے؟ اولاد قابیل کے انکار پر شیطان خود ہی گویا ہوا اور یہ بتانے لگا کہ شیث علیہ السلام کے قبیلے کی تعمیر و ترقی کی اصل وجہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ لاش ہے جو نوس پہاڑ کی ایک غار میں رکھی ہوئی ہے۔ اولاد شیث علیہ السلام اس جسد خاک کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے خیر و برکت حاصل کرتے ہیں۔ یوں شیطان نے اولاد قابیل کے دلوں میں شرک کا بیج بویا اور ان کے ساتھ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو چرانے کا منصوبہ بنایا۔